جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا انسان جو کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے، اس کی حق تلفی کر بیٹھتا ہے، جب وہ حق تلفی اور زیادتی کے بعد اس کے پاس جا کے اس سے معافی تلافی کر لے، اس سے سوری کر لے، اس سے معذرت کر لے، اس کو راضی کر لے، تو میں پیغمبر کی یہ دعا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون ہی سکون بھر دے، سکون ہی سکون ڈال دے۔ تو وہ اعمال، جن اعمال میں نبی کی دعا ملتی ہے، ان اعمال میں سے بہت بڑا عمل کسی سے زیادتی کر لینے کے بعد اس کو راضی کر لینا ہے۔ آج ہم اس معاملے کے اندر بہت پیچھے ہیں، سستی کا شکار ہیں، بلکہ غرور، تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہیں کہ کسی کو اذیت دے کے، کسی کو تکلیف دے کے ہم بعد کے اندر اس کو راضی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے یہ کیا کر لے گا۔ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ مظلوم ہے، اور دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ مظلوم کی بد دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے۔ مظلوم کی جو بد دعا ہے، اس کے جو اٹھائے ہوئے ہاتھ ہیں، اس کی جو پکار ہے، یہ رب کے عرش کو جا کے ٹکراتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ مظلوم شخص ہمارے بارے میں بد دعا نہ کر دے، ہمارے بارے میں اپنی عرضی اللہ کے سامنے پیش نہ کر دے۔ اور اللہ کی عدالت بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ جہاں پہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں، جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم کی وجہ سے اور پھر اس کے اوپر اس گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی ہمیں نشان عبرت بھی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو پھر انصاف ہونا ہی ہونا ہے، جس کا نام ہی یوم الجزا ہے، یوم الحساب ہے، یعنی ایک ایک ذرے کا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک تنکے کا ہمیں حساب دینا ہے اور اس کا بدلہ ملنا ہے۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ نے اس دن جانوروں کے اندر بھی انصاف کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو دنیا میں مارا تو اللہ تعالیٰ یوم الجزا والے دن اس بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ عطا کریں گے، اور سینگوں والی بکری کو بغیر سینگوں کے کھڑا کریں گے اور حکم دیں گے کہ تو اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ لے کے دیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ عمل خصوصی طور پہ کرنا چاہیے۔ معافی مانگنے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور معاف کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ کسی سے درگزری کرنا، اس کی بھی الگ شان ہے، اس کے بارے میں کبھی الگ سے بات کریں گے، لیکن بہرحال کسی کے سامنے جھک جانا اور کسی سے جا کے معذرت کر لینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ آپ نے قسم اٹھا کے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اور درگزری والا معاملہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر انسان کی شان نہیں گھٹتی، اس کے اندر جو ہے وہ انسان کا روب، دبدبہ، اس کی امیری اور اس کا جاہ و جلال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ بڑا معروف ہے، بڑا مشہور ہے، اور ہمارے لیے بڑا ہی سبق آموز ہے کہ جب انہوں نے اپنے استاد ایک نبینہ محدث ابو معشہ سے جا کے معذرت کی، معافی مانگی، وہ نبینے تھے، انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ، مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ظلم کیا ہو، آپ کس چیز کی مجھ سے بار بار معذرت کر رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ شیخ محترم، آپ نبینہ ہیں، ایک دن آپ تقریر کر رہے تھے، میں سامعین میں تھا، میں آپ کی تقریر سن رہا تھا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ وجد میں آ کے جھومنا شروع ہو گئے۔ آپ نبینہ، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی حرکات و سکنات کیسی تھیں، لیکن مجھے آپ کے جسم کا حلیہ دیکھ کے اور آپ کی حرکات و سکنات دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی، تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے گویا کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، گویا کہ یہ میں نے آپ کے بارے میں
ایک قسم کا غلط انداز اختیار کیا ہے اور میں اس کے اوپر پشیمان ہوں، پریشان ہوں، میرا دل مجھے ملامت کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، گویا میں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، تو لہذا مجھے اس چیز کی معافی دے دو اور آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ، آپ مجھ سے خوش ہو جاؤ، اور آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ کہہ دو کہ اے ابو عبداللہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ کچھ بھی نہیں کیا، خالی حرکات سکنات کو دیکھ کے تھوڑا سا مسکرائے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ کہ ان کو محدث کی شان میں گستاخی سمجھا ہے، بے ادبی سمجھا ہے، ان کے ساتھ زیادتی سمجھا ہے، فوراً معافی تلافی کے لیے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور آج ہمارا وتیرہ کیا ہے، ہماری روٹین کیا ہے کہ ہم اپنے سامنے بٹھا کے ایک اچھے خاصے آدمی کو ذلیل کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، اس کے اوپر ہنستے ہیں اور لوگوں کو اس کے اوپر ہنساتے ہیں۔ کبھی اس کی جسمانی بناوٹ کے بارے میں باتیں، کبھی اس کی کلام کے بارے میں باتیں، کبھی اس کی کردار کے بارے میں باتیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم ہنس مکھ ہیں، بڑے ہم جو ہے نا وہ لفاظ ہیں، ہمارے اندر بڑا بات کرنے کا مادہ ہے، ہم کسی کو مجلس میں بولنے نہیں دیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ محدثین تو ایک ایک حرکت سے گھبرایا کرتے تھے، سلف صالحین تو ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ معافی تلافی کر لیا کرتے تھے اور ڈر جایا کرتے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ہر چیز ببانگ دہل ظاہر ہو رہی ہے، عیاں ہو رہی ہے۔ ہاں، نہ ہماری زبان سے کوئی مسلمان محفوظ ہے، نہ ہماری کردار سے، نہ ہمارے ہاتھوں سے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ فرمایا کہ من المفلس، جانتے ہو غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، روٹی کھانے پینے کو کچھ نہیں، وہ غریب ہے؟ فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں ہے، غریب تو وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیوں کا بنڈل لے کے آئے گا، نیکیوں کی بوریاں لے کے آئے گا، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا، جنت میں جانے کا متلاشی ہوگا، جنت میں جانے لگے گا۔ اس طرف سے ایک آدمی آئے گا، اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، دوسرا آئے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، تیسرا آئے گا اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، چوتھا آئے گا اللہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا۔ تو ساری کی ساری نیکیاں وہ ان لوگوں کے اندر بانٹ دی جائیں گی جن کے اوپر وہ ظلم کر کے آیا ہوگا، اور دنیا کے اندر اس نے یہ سوچا ہوگا کہ دیکھا جائے گا۔ جب دیکھنے کی باری آئے گی تو ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، الٹا ان کے گناہ اس کے پلڑے میں آ جائیں گے اور جنت سے جہنم کا مسافر بنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ درگزری سے اور کوئی ایسا کام جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے زیادتی کر لی، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔